بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والے ایک خدا کی ذات ہے۔ یہ داستان دوستو کرونا وائرس کے حالات پر ہے۔ ہم کرونا وائرس کا مقابلہ کیسے کریں؟ دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ملت وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ملت وائس فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ دوستو ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑی مہاماری پھیل گئی۔ اس مہاماری کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس سے نپٹنے کے لیے تمام تدابیر اپنا لی۔ غلے کے گوڈاؤن کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے، اور تمام امراء و تدابیروں کو متاثرین پیڑت کی مدد کے لیے لگا دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی عوام کی حالت ٹھیک نہ ہو سکی۔ ایک رات ہارون رشید بہت ٹینشن میں تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں ان کے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ یحییٰ بن خالد نے بچپن سے ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد مجھے ایسی کہانی یا ایسی داستان سنائیے جس سے سننے کے بعد مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشکیل ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں داستان آپ کے سامنے دہراؤں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، استاد صاحب بالکل فرمائیے۔ استاد نے داستان شروع کی۔ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی۔ اس نے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے والی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی ذمہ داری آپ خود لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچے کو کندھے پر بیٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہوا۔ اب شیر بچے کو روزانہ کندھے پر بیٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا ہے۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کے بچے کو اٹھایا اور آسمان میں لے کر گم ہو گیا۔ شیر جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکے اور ایک لمبی چین کی سانس لی، اور ہارون رشید کو عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو بہت غصہ اور اس نے چلا کر کہا، کیسے بادشاہ ہو تم، ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تم یہ سارے جنگل کا راج کس طرح چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے اپنا سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے پر آتی تو میں اس کو روک لیتا، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی، اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر یہ آفت بھی زمین سے نکلی ہوتی تو شاید آپ روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا، چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنیے، یہ آفت بھی رک جائے۔
आफतें दोस्तों दो तरह की होती है, एक दुनियावी आफत होती है, एक आसमानी आफत होती है। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का राजी होना जरूरी होता है, जबकि जमीनी आफत से बचने के लिए इंसान का मुत्तहिद होना जरूरी है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से कहा था, आसमानी आफत उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक इंसान अपने रब को राजी न कर दे। आप इस वक्त का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकते, चुनाचे अपने आप को फकीर बनाइए, अल्लाह के हजूर में गिर जाइए, उससे मदद मांगे। दुनिया के तमाम मसाइल उसके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला रखते हैं जितना माथे और जयनमाज होता है। दोस्तों, अपने मसाइल के लिए हम 7 समुंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जानमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इस कहानी से मुराद यह है कि अल्लाह भी हमसे इस वक्त तक नाराज है। पूरी दुनिया के ऊपर एक छोटे से वायरस जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते मुसल्लत कर दिया, तमाम दुनिया को रोक दिया, तमाम दुनिया को जाम कर दिया, तमाम दुनिया के कारोबार रुक गए, तमाम दुनिया को घरों के अंदर से निकलने को मजबूर कर दिया। जब कोई शख्स अपने करीबी से नाराज होता है तो उसे अपने घर पर बुलाना पसंद नहीं करता। अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, खानकाह काबा पर जाने से रोक लगा दी, मस्जिदों में जाने से रोक लगा दी, मगर तौबा के दरवाजे अभी भी खुले। बस हमें बादशाह से फकीर बनना है, इंशाअल्लाह ये मसला भी चुटकियों में